अस्सलाम वालेकुम खातून हज़रात, मैं हूं इसरार अहमद कसान। आज थोड़ी सी इंटरनेशनल अफेयर्स के ऊपर बात करनी है और वो है अमेरिका और इसराइल के हवाले से। आपको मालूम है कि इनके बड़े आपस में ज़बरदस्त ताल्लुकात हैं और दोस्ती तो खैर बहुत पीछे रह जाती है। इनका जो एक स्ट्रेटेजिक रिलेशनशिप है, यानी पूरे खित्ते में अमेरिका का जो कॉर्नर स्टोन है उसकी पूरी फॉरेन पॉलिसी का मिडल ईस्ट में, और जिसके ऊपर उसकी पॉलिसी खड़ी हुई होती है, वो इसराइल है। और इसराइल का आपको मालूम है कि जो वज़ीर आज़म है वो है नेतन्याहू। अब नेतन्याहू साहब की तरफ से एक मैसेज आया है। मैं सबसे पहले आपको एक ट्वीट दिखाता हूँ। ये ट्वीट है जो कि एक फॉर्मर एम्बेसडर हैं इसराइल के, एम्बेसडर डैनी डॉन। ये जो हैं, ये 17वें यानी 17th एम्बेसडर हुआ करते थे यूएन में। इन्होंने ये लिखा है कि पॉटस यानी प्रेसिडेंट ऑफ द यूनाइटेड स्टेट्स जो बाइडेन, यू हैव कॉल्ड वर्ल्ड लीडर्स फ्रॉम कनाडा, मैक्सिको, यूके, इंडिया, फ्रांस, जर्मनी, जापान, ऑस्ट्रेलिया, साउथ कोरिया, रशिया। और यहाँ पे आके वो फिर आगे लिख रहे हैं कि माइट इट नाउ बी टाइम टू कॉल द लीडर ऑफ इजराइल, द क्लोजेस्ट एलाई ऑफ द यूएस, द पीएम नंबर इज दिस। ठीक है जी। अब ये कहा यह जा रहा है कि ये जो ट्वीट करवाया गया है ये नेतन्याहू साहब की तरफ से करवाया गया है, और वो ये कह रहे हैं कि मिस्टर प्रेसिडेंट ऑफ द यूनाइटेड स्टेट्स, मिस्टर बाइडेन, ये मेरा नंबर है, प्लीज मुझे कॉल कर लें, मुझे कॉल कर लें, क्योंकि मैं बहुत दिनों से इंतजार कर रहा हूँ। आपको पता है कि 20 जनवरी को इन्होंने टेक ओवर किया और अब फरवरी की 20 आने वाली है और अभी तक कॉल नहीं आई। देखिए ना, कितनी अजीब बात है कि कॉल नहीं आई, और कॉल ना आने की वजह से एक बहुत ही ज्यादा बेचैनी है, बहुत ज्यादा परेशानी है। तो उसकी वजह से अब वो मिन्नतें कर रहे हैं कि जनाब आप खुदा के लिए हमारे ऊपर रहम करें और हमें कॉल कर लें। अब हुआ क्या है कि देखिए, 3 हफ्ते से ज्यादा गुजर जाने के बावजूद नेतन्याहू साहब को बाइडेन ने अभी तक कॉल नहीं की। नॉर्मल ट्रेडिशन क्या होती है, अगर आप पिछले 2 सदूर को भी देखें तो आते ही पहले दिन या दूसरे दिन लाजिमन ये तस्वुर किया जाता है कि आप फोन करेंगे इसराइल को, और चूंकि सबसे ज्यादा करीबी दोस्ती भी उनके साथ है तो इसलिए वो जाहिर भी ये करना होता है कि इसराइल जो है वो नंबर 1 है। लेकिन इस दफा आप देखिए कि क्या हुआ है। 3 हफ्ते हो चुके हैं, 11 ममालिक के जो सरबराहान हैं उनको फोन जा चुके हैं बाइडेन साहब के, इंक्लूडिंग 2 आवर्स कॉल विद चाइनीज प्रेसिडेंट। अब जरा इमेजिन करें कि चाइनीज प्रेसिडेंट जो कि उनका दुश्मन है, जिसके साथ वो हर वक्त पंगे कर रहे हैं, जिसके साथ उनकी मसाइल चल रहे हैं, ट्रेड के ऊपर चल रहे हैं, स्ट्रेटेजिक लेवल पे चल रहे हैं, फौजी लेवल पे चल रहे हैं, पूरी उनकी फॉरेन पॉलिसी जो है वो इस वक्त चाइना सेंट्रिक हुई हुई है, पूरी उनकी मिलिट्री प्लानिंग जो है वो चाइना के मुतालिक चल रही है। उसके साथ 2 घंटे गुफ्तगू होती है बाइडेन साहब की, और नेतन्याहू साहब वो कह रहे हैं खुदा के लिए मुझे 1 मिनट के लिए कर लो, लेकिन अभी तक कॉल नहीं गई, जिसकी वजह से अब ये हो रहा है कि क्वेश्चंस उठने शुरू हो गए हैं। क्वेश्चंस उठने शुरू हो गए हैं कि जनाब क्या वजह है कि प्रेसिडेंट बाइडेन साहब जो हैं वो क्यों नहीं कॉल कर रहे हैं नेतन्याहू को, क्या वजह हो सकती है। अब सूरत हाल ये है, आपको मैं थोड़ा सा याद दिला दूं कि प्रेसिडेंट बराक ओबामा ने तो पहले दिन महमूद अब्बास को और नेतन्याहू को, नहीं नेतन्याहू नहीं थे, वो ऑलमर्ट थे, उनको फोन किया था, आते ही पहले दिन किया था, और उनकी जो थी उन्होंने जाहिर है कि अपनी प्रायोरिटी शो की। लेकिन अभी जब जो बाइडेन ने चूंकि नहीं किया है, लेकिन अब ये देखिए कि हो क्या रहा है कि जो उनकी व्हाइट हाउस की स्पोक्स पर्सन है जेन साकी, उन्होंने ये वादे तौर पर कहा जी कि हमारा कोई इस तरह का इरादा नहीं है, हम फोन करेंगे और हमारे मामला बिल्कुल ठीक ठाक हैं, कोई ऐसी बात नहीं है। उसको उन्होंने जरा थोड़ा सा डाउन प्ले करने की कोशिश की है। और जो बाकी उनके कैबिनेट के टॉप मेंबर्स हैं इंक्लूडिंग ब्लिंकन, उन्होंने भी साफ तौर पे अपने जो उनके काउंटर पार्ट्स हैं उनसे बातचीत की है, उनसे अपने जो रीअश्योरेंसेस दी हैं कि जनाब हम अपनी पॉलिसीज को जारी रखेंगे, बल्कि ट्रंप की जो पॉलिसीज थी उनको भी जारी रखेंगे, इंक्लूडिंग अपनी जो एम्बेसी है वो यरूशलेम में ही रखेंगे। तो यहाँ तक उन्होंने बताया, और ये भी कहा है कि हमारा जो रिलेशनशिप है लॉन्ग स्टैंडिंग रिलेशनशिप है, और हमारा कोई इस तरह का मसला नहीं है, जैसे टाइम मिलेगा वो फोन करेंगे। उसको डाउन प्ले करने की कोशिश की जा रही है।
لیکن لوگ یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ میسج دیا جا رہا ہے پریزیڈنٹ بائیڈن کی طرف سے نیتن یاہو کو کہ جناب جو آپ نے کیا تھا پہلے اس کی کچھ نہ کچھ تو پرائز دینی پڑے گی آپ کو۔ اب وہ کیا کیا تھا، میں اس کو تھوڑا سا آپ کو بیک گراؤنڈ بتا دوں۔ ہوا یہ تھا کہ جب یہ پچھلی ایڈمنسٹریشن تھی اوباما کی ایڈمنسٹریشن میں یہ وائس پریزیڈنٹ تھے، تو نیتن یاہو، آپ کو پتا ہے نیتن یاہو بڑا ایک مرکوریل قسم کی اور بڑی عجیب طرح کی ایک شخصیت ہے، اگر آپ نے ان کو دیکھا ہو، فالو کیا ہو، تو ایک عجیب سا آدمی، اور یہ ویسے بیسیکلی ان کی جو کمیونٹی ہے اس میں اکثر لوگ اسی طرح کے تقریباً ہوتے ہیں، بہت ہی انریزنبل کئی دفعہ ہو جاتے ہیں، اور اپنی چادر سے ہزاروں گنا چادروں تک پاؤں پھیلانے والے، اور ڈیمانڈز پہ جب آتے ہیں تو پھر ڈیمانڈز قطعی چلے جاتے ہیں، رکتے ہیں ہی نہیں، اور یہ ان کے واقعات آپ کو قرآن پاک میں بھی کئی ملتے ہیں اس طرح۔ تو انہوں نے بھی یہی کیا اور اوباما کو ٹف ٹائم دینے کی کوشش کی۔ اوباما کے ساتھ ان کا پرسنل ایک جو ریپور تھی وہ 0 پہ تقریباً آ چکی ہوئی تھی، اور آپ کو یاد ہوگا کہ یہ اسی ایڈمنسٹریشن کے دوران کانگریس میں انہوں نے ایڈریس کیا تھا وداؤٹ ایون انفارمنگ دا وائٹ ہاؤس۔ یعنی ایک ہوتا ہے نا کہ انفارم کرتا ہے فارملی انسان کہ جناب میں آ رہا ہوں آپ کے ملک میں، وائٹ ہاؤس پریزیڈنٹ صاحب آپ کی کانگریس کو میں کرنا چاہوں گا، میں بلکہ چاہوں گا کہ میں آپ کو کال آن کروں، میں آپ سے ملوں۔ لیکن انہوں نے بجائے اس کے کہ یہ کرتے، انہوں نے کانگریس میں اسپیچ کی وداؤٹ انفارمنگ وائٹ ہاؤس، اور سب سے بڑھ کے بات یہ کی کہ جو کانگریس مین تھے ان کو اکسایا اوباما کے خلاف، اور کہا کہ ان کو آپ پریشرائز کریں کہ ایران کے اوپر جو ڈیل ہے اس کے اوپر اپنی پالیسی کو چینج کریں۔ اب یہاں پہ آپ اندازہ لگائیے کہ جس وقت آپ کسی بھی ملک میں جا کے ان کی پارلیمنٹ میں جا کے ان کی کانگریس میں جا کے آپ اس طرح کی باتیں کریں گے تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ اس کا ریئیکشن ہی آئے گا؟ اب یہ جو باتیں ہیں یہ اس وقت کی چل رہی ہیں۔ نیتن یاہو صاحب جو ہیں انہوں نے جو کچھ کیا تھا اس کو کاؤنٹر کرنے کے لیے اور ایک سنب کرنے کے لیے یہ ابھی تک جو ہے اس کو جان بوجھ کے کال کو ڈیلے کیا جا رہا ہے۔ یہ جو امبیسڈر ڈینی ڈینن جو ہیں انہوں نے یہ جو ٹویٹ کیا ہے ایسے نہیں کیا، یہ واقعتاً اسرائیل کو نہیں، نیتن یاہو کو ایک میسج دیا گیا ہے کہ جناب آپ نے جو کچھ کیا تھا اس کی ایک چھوٹی سی پرائس ہے، آپ کو دینی پڑے گی۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ انہوں نے اسرائیل سے نیتن یاہو کو الگ کر کے ڈیل کیا ہے۔ نیتن یاہو کو کہا ہے کہ آپ کے ساتھ ہم پرسنلی ڈیل کریں گے، جہاں تک اسرائیل کا تعلق ہے ہماری پالیسی سیم رہیں گی، ہمارا تعلق اسی طرح رہے گا، ہر ایشو کے اوپر ہم آپ کی سپورٹ کریں گے۔ بلکہ بائیڈن صاحب جو ہیں یہ ان کا پورا اگر پولیٹیکل کریئر آپ دیکھیں تو اس میں آپ کو صاف نظر آتا ہے کہ پوری پولیٹیکل اپنی ان کی ہسٹری جو ہے اس میں انہوں نے ہمیشہ یہ کہا ہے کہ اسرائیل کے اوپر کبھی ملٹری اسسٹنس کے اوپر کبھی کوئی قدغن نہیں لگنی چاہیے، یہ اتنا اوپنلی سپورٹ کرتے رہے ہیں اسرائیل کو۔ اب صورتحال یہ ہے کہ اب جو معاملات چل رہے ہیں یہ کہاں تک جائیں گے اور کس طرح آگے بڑھیں گے۔ اب ہونے یہ جا رہا ہے کہ ادھر سے اسرائیل میں الیکشنز آنے والے ہیں، ان کے لیے تیاریاں ہو رہی ہیں، کیمپینز چل رہی ہیں، ادھر سے کووڈ کی وجہ سے بیڑا گرک ہوا ہوا ہے، تو نیتن یاہو بہت انڈر پریشر ہے۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ اسرائیل کے اندر یہ میسج دیا جا رہا ہے کہ اسرائیل کے اندر کے جو الیکشنز ہیں ان میں ہم نہیں چاہتے یا ہم نہیں سپورٹ کریں گے اوپنلی نیتن یاہو کو۔ تو اسے ظاہر ہے کہ پبلک میں بھی ایک فیلنگ چلی جاتی ہے کہ اگر امریکہ اس کو سپورٹ نہیں کر رہا تو پھر ہمیں بھی سوچنا چاہیے۔ تو یہ مختلف چیزیں جو ہیں، یہ مختلف میسیجز جو ہیں وہ دینے کی کوشش کی جا رہی ہے جناب نیتن یاہو صاحب کو۔ اور آپ کو یاد ہوگا کہ جب یہ نیتن یاہو پرائم منسٹر پہلے بھی تھے تو یہ ہمیشہ سے مختلف ایشوز کے اوپر ہوڈ ونگ کرنے کی کوشش کرتے ہیں امریکہ کی ایڈمنسٹریشن کو۔ مجھے یاد ہے میں ابھی ادھر ہی تھا، یہ کیونکہ بڑے پرانے کھلاڑی ہیں، یہ اس وقت بھی آیا کرتے تھے واشنگٹن میں، تو اس وقت بھی آ کے یہاں پہ اس طرح کی وہاں پہ باتیں کرتے تھے جا کے، تاکہ ایک میکسملسٹ پوزیشن لے کے اور جو یو ایس ایڈمنسٹریشن ہے اس کو ایمبیرس کریں، اس کو پریشرائز کریں تاکہ اپنے پسند کا جو مقصد ہے وہ پورا کیا جا سکے۔ اب جو اوباما اور بائیڈن ایڈمنسٹریشن تھی انہوں نے یہ چیز بھلائی تو نہیں ہے، اور ظاہر ہے اوباما کے ساتھ جس طرح انہوں نے کیا تھا وہ وائس پریزیڈنٹ بائیڈن اس وقت سب کچھ دیکھ رہے تھے کہ جوائنٹ سیشن میں جو کچھ انہوں نے کیا اور جوائنٹ سیشن کو جس طرح ایڈریس کیا اور جس طریقے سے ان کے تعلقات کو خراب کرنے کی کوشش کی کانگریس کے ساتھ، تو اس میں ظاہر ہے کہ ایک سٹر اپ ہوئی پوری کنٹروورسی، اور اس ایڈریس نے پورے کا پورا جو معاملہ تھا اس کو خراب کر دیا۔ اب یہ جو بائیڈن صاحب ہیں انہوں نے ایک تو یہ ہے کہ ان کو فکر یہ لاحق ہوئی بھی ہے کہ ایران کے ساتھ جو ڈیل ہے وہ کہیں ریوائیو نہ ہو جائے، اور بائیڈن نے صاف کہہ دیا ہے کہ وہ تو اس کے بارے میں آگے بڑھیں گے، وہ پیچھے نہیں ہٹیں گے۔
اور اگر وہ آگے بڑھتے ہیں جو کہ وہ کہہ رہے ہیں کہ بڑھیں گے تو پھر اسرائیل کے ساتھ معاملات جو ہیں وہ کس طرف جائیں گے. پھر اسرائیل مزید کوئی نہ کوئی میکسیملسٹ پوزیشن لے کے امریکہ کو وہ امبیرس کرنے کی کوشش کرے گا. اب بائیڈن جو ہیں وہ اگرچہ اسرائیل کے ساتھ تو فیور میں جا رہے ہیں لیکن نیتن یاہو کے ساتھ انہوں نے جو ایک انڈیویجول پالیسی رکھی ہوئی ہے اس کا کیا امپیکٹ پڑے گا. یہ میرا خیال ہے کہ اس کا امپیکٹ ان کے الیکشنز پہ بھی پڑ سکتا ہے اور اگر یہ پڑے گا تو ظاہر ہے کہ جو معاملات ہیں ان کے پرسنل لیول پہ وہ تھوڑے سے خراب ہو سکتے ہیں. لیکن ادروائز مجھے امریکہ اور اسرائیل کے تعلقات میں تو کوئی ایز سچ کوئی پرابلم ہوتا ہوا نظر نہیں آ رہا کیونکہ جس طرح بھی لوگ سمجھ رہے ہیں کہ حالانکہ آپ کو پتہ ہے کہ جو پروگریسوز ہیں انہوں نے بائیڈن کے اوپر یہ بھی پریشر ڈالا تھا کہ جو یو ایس کی ایمبیسی ہے اسرائیل میں اس کو واشنگٹن اس کو نہ شفٹ کیا جائے جو کہ ٹرمپ نے کیا تھا. اور دوسری بات یہ ہے کہ انہوں نے ملٹری اسسٹنس پہ بھی تھوڑا سا کوشچن کرنے کی کوشش کی تھی لیکن بائیڈن نے اس کو نہیں مانا. اور اگر نہیں مانا تو اس کا مطلب ہے کہ وہ اپنی پالیسیز کو فریلی اور انڈیپینڈنٹلی پرسو کرنے جا رہے ہیں اور اگر وہ ایسا کرتے ہیں تو ظاہر ہے اسرائیل کو تو اس کا فائدہ ہوگا لیکن نیتن یاہو کے لیے مسائل کریٹ ہو سکتے ہیں. آئندہ چند دنوں میں مجھے لگتا ہے کہ وہ کال بھی کریں گے, نارملائز کرنے کی کوشش کریں گے, لیکن ان کی منتیں تھوڑی سی مزید کروانے کے بعد اور پتہ نہیں اب وہ مزید کہیں اب خود نہ ٹویٹ کر دیں کہ مسٹر پریزیڈنٹ یہ میرا نمبر ہے پلیز مجھے کال کر لیں. لیٹس سی واٹ ہیپنس نیکسٹ, مے بی ان اے ویک اور ٹو. تھینک یو ویری مچ. السلام علیکم.